ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ دن رہے پھر بھی مسجد نبوی میں نہیں آئے، رونا رونا رونا، اللہ میرے گناہ کی میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا ورنہ دل ٹوٹ جائے گا۔ کفار کے پتھر محبوب کے دل کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے، عاشقوں کے گناہ جتنی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ثعلبہ رو رہے ہیں۔ 8ویں دن حضور نے پوچھا سلمان میرے ثعلبہ کا کیا حال ہے؟ تو سلمان نے کہا حضور ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ دن تک نہیں جی پائے گا، بہت برا حال ہے آقا اس کا، بہت برا حال ہے۔ سرکار نے کہا چلو اس کے گھر چل کے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کو مغفرت کا پروانہ سناتے ہیں۔ سرکار ثعلبہ کے گھر گئے، کریم آقا نے سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ حضور جا کر ان کے بستر پہ بیٹھ گئے، ثعلبہ رو رہے تھے۔ حضور نے ان کا سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کے اپنے زانوں پہ رکھا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ کیا مقدر کا سکندر تھا جس کو زانوے رسول ملا، حضور کے ہاتھ۔ ارے ہمیں تو حضور کے نالین کے ذرے مل جائیں تو اپنے مقدر کی معراج ہو جائے، بلکہ نالین سر پہ رکھنے کو ملے تو ہم فخر سے کہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے۔ نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ لیکن عشق کتنا غیرت مند ہوتا ہے، عاشق کتنا غیرت مند ہوتا ہے۔ جب حضور نے ثعلبہ کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا اپنی گود میں سر رکھ کر، تو ثعلبہ نے گردن کھینچ کر گودی سے اپنے سر کو زمین پہ گرا لیا۔ یہ منظر صحابہ بھی دیکھ رہے تھے، حضور نے بھی اس منظر کو ملاحظہ کیا اور کریم آقا نے کرم کرتے ہوئے فرمایا ثعلبہ تو نے میری گود سے اپنا سر کیوں کھینچ لیا؟ تو ثعلبہ کہتے ہیں آقا اس سر کی آنکھوں نے اتنے پاپ کر لیے ہیں کہ اب یہ گناہ آلود سر آپ کی گود میں رہنے کے قابل نہیں، آپ کی گود میں رہنے کے قابل یہ سر نہیں ہے آقا، اتنے پاپ اس سر نے کیے ہیں۔ حضور نے کرم فرمایا، پھر سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، پھر سر گرا لیا۔ تیسری مرتبہ سر حضور نے اٹھایا، جبریل آ کے اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ کو ثعلبہ کی یہ ادا اور اس کی ندامت اور ناکردہ جرم کا احساس اتنا پسند آ گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر یہ سارے انسانوں کے برابر پاپ لے کر آئے پھر بھی اس نے اتنی شرمندگی اور احساس اور ندامت کا اظہار کیا ہے کہ اگر سارے انسانوں کے جرائم بھی یہ لے کر آئے گا تو بھی اللہ اس کو بخش دے گا۔ اس کے احساس کو دیکھ کر، اس کی ندامت کو دیکھ کر، اس کی شرمندگی کو دیکھ کر حبیب ثعلبہ کو خوشخبری دے دیجئے۔ حضور نے صحابہ کو بتایا، صحابہ مچل گئے۔ اب بھی ثعلبہ اٹھیں گے، طاقتور ہو جائیں گے، قوت والے ہو جائیں گے، پھر حضور کی خدمت میں آئیں گے، پھر محفلوں کی زینت بنیں گے، پھر وہی دوڑ بھاگ ہوگی، پھر وہی نبی کی خدمت ہوگی۔ حضور نے کہا ثعلبہ دیکھ تیرے لیے کیا پیغام بھیجا میرے اللہ نے تیرے لیے دیکھ کیا پیغام بھیجا ہے۔ ثعلبہ نے کہا کیا پیغام بھیجا ہے؟ کہ اللہ فرماتا ہے کہ ثعلبہ نے اتنا ندامت کا اظہار کیا اور اتنے ناکردہ جرم کا احساس کا اظہار کیا کہ اگر یہ سارے انسانوں کے برابر پاپ لے کر آئے تو بھی اللہ اس کو بخش دے گا۔ ثعلبہ نے یہ سنا، کھڑے ہونے کی بجائے ایک چیخ ماری، میں نے کیا کیا؟ پاپ اور اس نے کیا کیا؟ کرم۔ اس احساس میں پھر چیخ ماری اور زمین پہ ٹھنڈے ہو گئے۔ اب ہاتھ ہلایا گیا، ثعلبہ اٹھتے نہیں۔ سرکار سے عرض کی حضور ثعلبہ کی تو روح نکل گئی۔ آقا فرماتے ٹھیک ہے، اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، اس کے جنازے میں خود آؤں گا۔ کیا مقدر ہے ان کے یاروں کے، جنازے پہ ان کا نام لے لیا جائے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جس کے جنازے میں جانے عبادت خود آتا ہو، جس کے جنازے میں جانے ایمان خود آتا ہو، اس جنازے کی شان کیا ہوگی۔ لیکن گناہ کا احساس انسان کو کتنا بلند کر دیتا ہے۔ جب حضور ثعلبہ کے جنازے میں آئے، راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ جنازے میں چلتے تھے تو یوں انگلیاں رکھ کر ایسے، پورا پنجہ نہیں رکھا حضور نے زمین پہ۔ اے گناہ کرنے والوں آؤ، ہم سب گنہگار ہیں، احساس گناہ اپنے اندر پیدا
जाओगे। अल्लाह के हबीब ने उस जनाजे में शिरकत की, लेकिन जमीन पे पैर नहीं रखा, तलवे नहीं रखे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियां रखी और उंगलियां रखकर हुजूर एहतियात से चलते थे। किसी देखने वाले ने अर्ज की, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर पहली मर्तबा इस एहतियात से उंगलियां रखकर चलते देख रहे हैं। आका फरमाते हैं, सालिबा ने ना करदा जुर्म पर इतना एहसास और निदामत की है कि उसके इस्तिकबाल के लिए अल्लाह ने आसमान के फरिश्तों को ज़मीन पे भेज दिया है, और इतनी बड़ी तादाद में फरिश्ते ज़मीन पर आए हैं कि मदीने की ज़मीन पर पैर रखने के लिए जगह नहीं है। जो नहीं देखते वो तो कदम रख रहे हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूं, मैं कदम कैसे रखूं। कितना मुकर्रम होता है एहसास वाला। आओ रमज़ान शरीफ की आमद से पहले एहसास कर लो, गुनाह की खेती, गुनाह के कांटे जो दिल में उग आए हैं, रो धोकर उसको साफ कर लो। उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, मैंने नबी पाक से सुना, उन लोगों को बेहिसाब जन्नत में दाखिल किया जाएगा जो अपने गुनाहों पे शर्मिंदा और नादिम होकर तन्हाइयों में रोते हैं। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे, माह रमज़ान शरीफ का सही माना में इस्तिक़बाल करने की तौफीक अता फ़रमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। गुजारिश है, एतिकाफ़ करें। जो एतिकाफ़ करता है उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है, और हो सके तो सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमाई एतिकाफ़ में शिरकत करें ताकि दीन भी सीख सकें। और रमज़ान शरीफ का एक एक सेकंड ज़ाय मत होने देना। तिलावत करना, ज़्यादा जगना, दुरूद पढ़ना, इस्तिग़फ़ार करना, कलमे तैयबा पढ़ना, जहन्नम से पनाह मांगना, जन्नत का सवाल करना। अल्लाह मुझे आप सबको वो रमज़ान शरीफ अता करे जिसमें इबादत की कुव्वत और ताकत भी हो, खुशू व खुजू भी हो, नमाज की तौफीक भी हो, वाकई रोज़ा रखने का शऊर भी हो। ऐसा रमज़ान अल्लाह अता करे कि यही माह रमज़ान हमारे लिए निजात का ज़रिया बन जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह